کہتے ہیں عجم کے بادشاہ کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کا شاہی طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بادشاہ تندرست ہو جائے، لیکن کوئی دوا کارگر نہ ہوئی۔ بادشاہ دن بدن لاغر ہوتا چلا گیا اور صاحب فراش ہو گیا۔ مرض لا علاج ہو گیا تو بادشاہ کے ایک درباری نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے شہر میں ایک ایسا سائیں بابا موجود ہے کہ خدا اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ دعا کرے تو بادشاہ سلامت کو شفا ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ سائیں بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کی شفا کے لیے دعا کرنے کی التجا کرے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی وزیر سائیں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفا یابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، تو سائیں بابا بگڑ کر بولا، فقیر کی دعا بادشاہ کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ خدا کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اسے خدا یاد نہیں ہے۔ خدا اس سے خفا ہے، اس پر کس طرح رحم کرے گا؟ اسے کہو پہلے توبہ کرے، پھر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خدا اسے معاف کر دے گا۔ وزیر نے آ کر بادشاہ کو سائیں بابا کی باتوں سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کی بند آنکھیں کھلیں اور اس کے اندر کی تاریکی میں روشنی ہوئی۔ اس نے خدا کے حضور سر جھکا کر روتے ہوئے گڑ گڑا کر توبہ کی، خیرات کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے، بے گناہ قیدیوں کو رہا کر دیا، تو یہ خبر سائیں بابا تک بھی پہنچی۔ وہ بڑا خوش ہوا، وضو کیا، نماز ادا کی اور خدا کے حضور بادشاہ کی شفا یابی کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ سائیں بابا کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کا مرض ختم ہو گیا۔ جو کام شاہی طبیبوں کی دواؤں نے نہ کیا، فقیر کی دعا نے کر دیا۔ اس حکایت میں توبہ کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور معافی مانگے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، جو ان کی زبان سے نکل جائے اسے ضرور پورا کرتا ہے۔